السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وأبقى، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محبت سے، ادب سے، عظمت سے اور اس استحضار کے ساتھ کہ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں موت تک کثرت سے، ادب سے، عظمت سے اور اس استحضار کے ساتھ کہ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، آج کی مجلس میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ عمل کی نیت سے سنیں، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اگر ان باتوں پر عمل کر لیا جائے گا تو زندگی پرسکون ہو جائے گی، زندگی پر رونق ہو جائے گی، اور زندگی میں بہار آ جائے گی۔ ذرا دل کے کانوں سے سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں، کیونکہ زندگی جو بنتی ہے وہ عمل سے بنتی ہے۔ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی بہت لکھی ہوتی ہیں اور واٹس ایپ پر بھی آتی ہیں، لیکن زندگی اس سے نہیں بنتی۔ زندگی تو عمل کے کرنے سے بنتی ہے۔ فرمایا ہے عمل لازم تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ صرف رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ جب دل ہی بے عمل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے۔ جب زمین ہی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے۔ تو زندگی میں جو بہار آتی ہے، زندگی جو پر رونق ہوتی ہے، اور زندگی میں جو نکھار آتا ہے، اور دنیا اور آخرت کی جو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، وہ اخلاص کے ساتھ عمل کرنے سے نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے طے کریں کہ انشاءاللہ جو باتیں سنیں گے خود بھی عمل کریں گے، اوروں کو بھی بتانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں مرنے سے پہلے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھی، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ عورتوں کو چاہیے، مستورات کو چاہیے کہ کھانا ذکر و فکر کے ساتھ بنائیں۔ جیسا کھانا ویسے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جب کھانا ذکر کے ساتھ بناتے ہیں تو وہ کھانے میں نورانیت آتی ہے، اور جتنے لوگ وہ کھانا کھاتے ہیں سب کے دلوں میں نورانیت آتی ہے، اور یہ وہ نورانیت ہے جو شریعت و سنت پر چلاتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارا اور سب گھر والوں کا دین پر چلنا آسان ہوگا۔ کیا کریں؟ تو کہا اللہ کا ذکر کرتے کرتے کھانا بنائیں، امت کے لیے دعا کرتے کرتے کھانا بنائیں۔ جب صحیح معنوں میں سب دین پر چلیں گے تو کوئی ایک دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچائے گا،
تو انشاءاللہ زندگی میں ایک بہار آ جائے گی، زندگی میں نکھار آ جائے گا، زندگی پر رونق ہو جائے گی۔ ایک بزرگ ایک گھر میں کھانا کھانے کے لیے گئے۔ کھانے میں عجیب و غریب نورانیت۔ شوہر نے کہا، حضرت میری بیوی نے یہ آپ کا کھانا بہت دل سے بنایا ہے۔ بھئی دل سے کھانا بنایا اس کا کیا مطلب؟ تو کہا، حضرت آپ کا کھانا بناتے ہوئے میری بیوی نے 11 مرتبہ پوری یاسین شریف پڑھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو عورت اتنی نیک ہو کہ کھانا بناتے بناتے 11 مرتبہ یاسین شریف پڑھ لی، اس کے رات دن کے معمولات کیسے ہوں گے؟ کیا وہ صبح کے وقت میں یاسین شریف نہیں پڑھتی ہوگی؟ کیا وہ رات میں یاسین شریف نہیں پڑھتی ہوگی؟ کیا وہ مغرب کے بعد تبارک نہیں پڑھتی ہوگی؟ کیا وہ سونے سے پہلے الف لام میم سجدہ نہیں پڑھتی ہوگی؟ کیا وہ تہجد، اشراق، چاشت اور اوابین نہیں پڑھتی ہوگی؟ جو کھانا بناتے بناتے 11 مرتبہ یاسین شریف پڑھتی ہو اور اپنے کھانے کے اوقات کو ایسے وصول کرتی ہو، اس کے دیگر اوقات کی وہ کتنی قدردانی کرتی ہوگی، اور قدر کرنی بھی چاہیے، کیونکہ جو وقت چلا جائے وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا۔ اور ایک بات سن لیجئے، ہر عورت چاہتی ہے کہ خاوند کے دل میں، میرے شوہر کے دل میں میری محبت بڑھ جائے۔ شوہر کے دل میں محبت تو ہوتی ہے بیوی کی، عورت کی سوچ ہوتی ہے کہ یہ بڑھ جائے، یہ مجھے وقت دے، یہ میرا دیوانہ ہو جائے، میری بات مانے، مجھے سمجھے، مجھے ٹائم دے، مجھے خوش کرے، مجھے خوش رکھیں، بچوں کی طرف توجہ کریں۔ عورت کی چاہت ہوتی ہے کہ شوہر کے دل میں میری محبت بڑھ جائے، اور ہونی بھی چاہیے کہ شوہر کے دل میں محبت بڑھ جائے۔ آپ ایک بات یاد رکھیں، آپ کے لیے پوری دنیا ایک طرف اور آپ کا شوہر ایک طرف، پوری دنیا ایک طرف آپ کے لیے اور آپ کا شوہر ایک طرف۔ اگر پوری دنیا آپ سے خوش ہے، شوہر آپ سے ناراض ہے، تو کیا آپ کی زندگی میں بہار آ جائے گی؟ تو کہا نہ۔ اور پوری دنیا آپ سے ناراض ہے لیکن آپ کا شوہر آپ سے خوش ہے، تو آپ کی زندگی کی گاڑی بہت شاندار چلے گی انشاءاللہ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ لوگوں کو ناراض کر دے، صرف شوہر کو خوش کریں۔ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شوہر کو خوش کریں اور اللہ کی کسی مخلوق کو ہماری طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس کی کوشش کریں۔ تو ہر عورت کی چاہت ہوتی ہے کہ میرے شوہر کے دل میں میری محبت بڑھ جائے اور میرے بچے میرے فرما بردار ہو جائے۔ کوئی وظیفہ ہے، کوئی ایسا عمل ہے کہ جس سے گھر کا پورا ماحول شاندار ہو جائے، بچے ماں کا کہنا مانے، ماں جتنا کہے اتنا کریں، ماں کا مقابلہ نہ کریں؟ یہ ہر عورت کی چاہت ہوتی ہے۔ فرمایا ہاں، ذرا دھیان سے سنیں، عورت کو چاہیے کہ کھانا وضو کے ساتھ بنائے۔ کوشش کریں کہ کھانا وضو کے ساتھ بنائے۔ سر پر جو ہے دوپٹہ ہو، پچھوڑی ہو، نماز میں جو پچھوڑی پہنتے ہیں وہ پہن لیجئے، رومالی پہن لیجئے، بال ڈھکے ہوئے ہو، اس کی کوشش کریں۔ 2 چیزیں طے کر لیں کہ ہر حال میں مجھے کھانا وضو کے ساتھ بنانا ہے اور رومالی پہن کر بنانا ہے۔ آپ عادت ڈالیے، ایسی عادت پڑ جائے گی اور انشاءاللہ کھانے میں ٹیسٹ بھی آ جائے گا اور لذت بھی آ جائے گی، اور کھانے میں بال بھی نظر نہیں آئیں گے۔ کتنی جگہ کھانے بیٹھتے ہیں تو کھانے میں سے بال نکلتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بے ادبی ہے اور کتنی بے توجہی کے ساتھ بنایا کہ کھانے میں سے سر کے بال نکلے۔ اس کا کیا مطلب؟ کہ سر پر رومالی نہیں تھی۔ ہوٹل میں دیکھو، ویٹروں کو باقاعدہ ایسی ٹوپی پہناتے ہیں جس سے ان کے بال کھانے میں سے نہ نکلے۔ نعوذ باللہ، میں آپ کو ویٹر کے ساتھ تشبیہ نہیں دینا چاہتا،
میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مقام دیا ہے، آپ کو یہ ایسی حرکت نہ کریں جس کی وجہ سے شوہر کے دل میں آپ کی محبت کم ہو جائے۔ آپ کھانا بناتے ہیں، کیا اس وقت اللہ آپ کو نہیں دیکھ رہا؟ کیا یہ کھانا بنانے کا وقت جو ہے، کیا یہ دوبارہ لوٹ کے آئے گا؟ کیا یہ وقت دوبارہ آئے گا؟ نہیں، جو وقت چلا جائے وہ دوبارہ ہاتھ نہیں آتا۔ اس وقت کو بھی ہم کوشش کریں کہ وصول کریں۔ کھانا بنانا ایک بڑی اہم چیز ہے، بہت اچھا کام ہے، تو کھانا وضو کے ساتھ بنائے، سر ڈھکا ہوا ہو، اور کوئی بھی مسالہ ڈالے، بسم اللہ بولے۔ یہ سب باتیں آپ نوٹ کریں، اپنے دل پر نوٹ کریں۔ یہ ایک ایک پوائنٹ انشاءاللہ یہ آپ کی زندگی میں ایک زبردست انقلاب لا دیں گے۔ نمک ڈالے، بسم اللہ، مرچ ڈالے، بسم اللہ، مسالہ ڈالے، بسم اللہ، چکن مٹن ڈالے، بسم اللہ، سبزی ڈالے، بسم اللہ، اور جب کھانے کے لیے جب چمچ کو ہلائیں اس میں تو پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے بعد جب تک کھانا بنے وہاں تک درود شریف پڑھتی رہے، صلی اللہ علیہ وسلم، محبت کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کوئی ہم نیکی کا کام کرتے ہیں تو نیکی لکھنے والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے، اور جب کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں تو گناہ لکھنے والا فرشتہ جو ہے وہ گناہ لکھتا ہے۔ لیکن درود شریف ایسا جامع اور قیمتی عمل ہے کہ بندہ جب درود شریف پڑھتا ہے تو دونوں فرشتے جو ہیں وہ مشغول ہو جاتے ہیں۔ بندے نے پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم تو نیکی لکھنے والا فرشتہ جو ہے وہ 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور گناہ لکھنے والا فرشتہ جو ہے وہ 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ درود شریف ایسا جامع اور قیمتی عمل ہے۔ میرے ایک دوست تو مرحوم ہو چکے، روزانہ 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے۔ ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ روزانہ 12000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے۔ 2-3 ہفتے پہلے ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، 1 مہینے پہلے، وہ روزانہ 30,000 مرتبہ 10 سال سے درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ 30,000 مرتبہ ہم بھی تو پڑھ لیں، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں۔ تو کھانا بناتے بناتے جب تک کھانا بن نہ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، محبت کی زبان سے کوالٹی والا ہم درود شریف پڑھنے کی کوشش کریں۔ جب کھانا بن کے تیار ہو جائے پھر اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ جتنے لوگ یہ کھانا کھائیں آپ سب کو ہدایت عطا فرمائیے، اور سب کے لیے دین پر چلنا آسان فرمائیے، اور ہو سکے تو 7 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ 7 مرتبہ پڑھ کر اس کھانے کے اندر دم کر دیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کھانے میں نورانیت آئے گی۔ دم کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ اس میں پھونک مارے، آپ دور سے اس کا تصور کر کے بھی آپ پھونک مار سکتے ہیں۔ بعض شوہر ذرا شکیل مزاج کے ہوتے ہیں، وہ یہ پھونک مارنے سے کچھ اور مراد نہ لیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ میری بیوی مجھے اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، آج کل ایسا ماحول چل رہا ہے، عورتوں کی ایک بہت بڑی جماعت، کیا دیندار کیا بے دین، حسد کی وجہ سے، کسی کو پریشان کرنے کی وجہ سے، کسی کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے پتہ نہیں کہاں کہاں سادھوؤں کے پاس جاتی ہے، غلط غلط علاج لاتی ہیں، اور کھانے میں کچھ چیزیں ملاتی ہیں، اب شوہر کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور جو ہے جس سے پریشانی ہو اس کو پریشان کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ او میری بہن،
کیا تو یہ بھول گئی کہ مرنا ہے؟ ایسا کرنے والوں کا انجام کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ کیا یہ سادھو کی طاقت یہ اللہ کی طاقت سے زیادہ ہے؟ کیا یہ پنڈت کی طاقت یہ اللہ کی طاقت سے زیادہ ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، اور اپنی آخرت کو کیسے برباد کر رہے ہیں؟ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ تو ایسا نہیں کرتے ہوں گے، لیکن جو عورتیں ایسا کرتی ہو اس کو اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آخرت کی بہت بڑی بربادی ہے، زندگی تو وقتی ہے۔ اللہ نے اگر قیامت کے دن پوچھ لیا، جب اللہ سامنے ہوں گے اور حساب کتاب چل رہا ہوگا، اور اس وقت اگر یہ باتیں آئے گی کہ تو نے فلاں کو پریشان کرنے کی کوشش کی تھی، اور اللہ نے پوچھ لیا کہ میں نے اس کو وہ نعمت دی تھی، اس نعمت پر تو حسد کیوں کرتی تھی، تو جلن کیوں کرتی تھی، تو جیلس کیوں ہوتی تھی؟ کیا تو میری دین پر راضی نہیں تھی؟ کیا میں نے جو اس کو نعمت دی تھی، کیا نعوذ باللہ وہ غلط نعمت دی تھی؟ کیا تو میری دی ہوئی نعمت پر کیا تو اعتراض کرتی تھی؟ کیا کسی کو پریشان کر کے کوئی خوش ہو جاتا ہے؟ کیا اس کی زندگی میں بہار آ جائے گی؟ کیا اللہ نہیں دیکھ رہے؟ 2-3 دن تیرا داؤ تو چل جائے گا، لیکن 30 سال تک جو ہے وہ تو پریشان ہو جائے گی۔ کیا تو وہ بھول گئی؟ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ جب یہ ساری باتیں لوگ ہمارے کانوں پر کہتے ہیں تو درد ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، دل دکھتا ہے کہ کیا ہو گیا، اور ہماری سماج اور دیندار عورتیں یہ آج کہاں چلی گئی، اور کیسا اللہ کو ناراض کرنے پہ تل گئی؟ کہ آج جادوگری میں پڑ گئی، پنڈتوں کے پاس جانے لگی؟ کیا موت بھول گئی؟ کیا اللہ نہیں دیکھ رہے؟ کیا اللہ نے اس کو جو نعمت دی ہے، کیا نعوذ باللہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کا کیا تم مقابلہ کرنا چاہتی ہے؟ ارے سب سے خوش رہیں، اور ایک بات یاد رکھنا، پریشان ہونے والا تو کبھی نہ کبھی خوش ہو جائے گا، لیکن کیا جو پریشان کرنے والا ہے کیا اسے بھی خوشیاں ملے گی؟ وہ تو اور پریشان ہو جائے گا، اس کی زندگی تلخ ہو جائے گی، بے چینی بڑھ جائے گی، اور اس کی نسلیں اس کا نتیجہ بھگتے گی، اس کی نسلیں اور اس کی اولاد اس کا نتیجہ بھگتے گی۔ زندگی جو ہے ایک دم عجیب و غریب ہو جائے گی، ایمان کمزور ہو جائے گا، اور قبر میں حال بحال ہو جائے گا، اور دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور آخرت میں بھی رسوائی ہوگی۔ اگر اس قسم کی بیماری میں کوئی مبتلا ہو، کسی کو پریشان کرنا، اثرات کرنا، غلط طریقے سے اپنے شوہر کو قابو کرنا، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور پوری دنیا والوں کی حفاظت فرمائے۔ نہ سادھوؤں کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ عاملوں کے چکر کاٹنے کی ضرورت ہے۔ آپ وقت پر نماز پڑھیں، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں۔ جب 5 نماز کے بعد آپ آیت الکرسی پڑھیں گے تو 24 گھنٹے آپ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ نماز کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کریں۔ ذرا ذرا سی بات پر عاملوں کا چکر، ذرا ذرا سی بات پر عاملوں کا چکر، اور بہت سے عاملوں کا حال یہ ہے کہ صرف پیسہ کمانا انہوں نے اپنا مطلب بنا لیا ہے۔ ارے طالب دنیا نہ بنو، طالب آخرت بنو، طالب دنیا نہ بنو، طالب آخرت بنو، طالب دنیا نہ بنو، طالب آخرت بنو۔ پیسہ لے سکتے نہیں لے سکتے وہ دوسرا مسئلہ ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں میری محترم دینی ماؤں بہنوں، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تمہارا ہو جائے گا، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تمہارا ہو جائے گا۔ اور زبان کا صحیح استعمال کرو، اس زبان سے آپ کی جو دعا نکلے گی اللہ اس دعا کو رد نہیں فرمائیں گے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ آپ وضو کے ساتھ ذکر کرتی کرتی کھانا بنائیں، انشاءاللہ یہ کھانا جب آپ کا شوہر کھائے گا آپ کے شوہر کے دل میں آپ کی محبت بڑھ جائے گی۔ اور بچے کو کہیں کہ بیٹا سیدھے ہاتھ سے کھائیں، اسے دعا پڑھا دیں، اور وہ چھوٹا ہو نہ پڑھ سکتا ہو تو آپ دعا پڑھ لیں، چھوٹا ہو تو آپ اس کو وضو کے ساتھ کھلائیں۔ بچے کو کہیں بیٹا اللہ کا ذکر کرتے کرتے کھاؤ، تو بچے جو ہیں یہ آپ کے فرما بردار ہو جائیں گے۔ تو گھر کا ایک بہت بڑا پرابلم جو ہے
آپ کے ساتھ وہ حل ہو جائے گا کہ اب شوہر آپ کا فرما بردار ہو گیا اور بچے آپ کے فرما بردار ہو گئے، اب تو جو ہے وہ زندگی گزارنے کی ایک مزہ آ جائے گی اور گھر میں ایک رونق اور ایک بہار ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات یہ رکھنی تھی کہ ہمیشہ سچ بولے اور حلال روزی کھائیں، صدق حلال، صدق مقال اور رزق حلال، یہ تصوف کی بنیادیں ہیں کہ بھائی جب بھی بات کریں کیا کریں، فرمایا ہمیشہ سچ بولیں، اور رزق کیسا کھائیں، فرمایا کہ حلال روزی کھائیں۔ سچ نجات دلاتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ بچوں کو سب سے اہم اور پہلی اور بنیادی جو چیز ہمیں سکھانی ہے وہ یہ سکھانا ہے کہ بچہ بیٹا ہمیشہ سچ بولو، میری بیٹی ہمیشہ سچ بولو۔ اچھے بچے جو ہوتے ہیں نا وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اب جب بچہ سچ بولے تو پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں وہ بھی ذرا سن لیجئے۔ اکثر بچہ جو جھوٹ بولنا شروع کرتا ہے وہ یا تو ماں باپ کی وجہ سے یا استاذ کی وجہ سے۔ وہ کیسے؟ ماں باپ نے سکھایا بیٹا سچ بولنا، بچے نے کوئی غلطی کر دی، ماں باپ نے کہا بیٹا کہاں گیا تھا، کہاں میں بازو میں جا کے ٹی وی دیکھتا تھا، اور ماں نے مارنا شروع کر دیا، تانے دینا شروع کر دیا۔ بچے نے دیکھا کہ یہ تو سچ بولنے سے میری پٹائی ہو گئی، میری بے عزتی ہو گئی۔ 3 دن بعد واپس ٹی وی دیکھنے کے لیے گیا۔ بیٹا کہاں گیا تھا؟ امی میں تو دوست کے ساتھ باہر کھیل رہا تھا، کرکٹ کھیل رہا تھا۔ اچھا اچھا اچھا، ٹی وی دیکھنے تو نہیں گیا تھا نا؟ نہ ماں نہیں، نہ ٹی وی دیکھنے نہیں گیا تھا، دوست کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اب ماں نے کچھ نہیں کہا۔ بچے نے دیکھا کہ کل سچ بولا تھا نا مار پڑی تھی، اور آج جھوٹ بولا نا تو بچ گیا۔ اس کا مطلب سچ میں پکڑ جاتے ہیں اور جھوٹ میں بچ جاتے ہیں۔ وہاں سے وہ ایسا جھوٹ بولنا شروع کرتا ہے کہ زندگی جھوٹ بولتے بولتے، دھوکہ دیتے دیتے گزار دیتا ہے۔ پھر وہ بزنس پہ بھی جھوٹ بولتا ہے اور بہت سی حرام روزی گھر میں لاتا ہے، پھر گھر کا پورا معاملہ عجیب و غریب ہو جاتا ہے۔ استاذ کی وجہ سے کیسے جھوٹ بولتا ہے بچہ؟ استاذ نے کہا بیٹے کہاں گئے تھے؟ کہا کہ میں نانی کے یہاں گیا تھا۔ استاذ نے مارنا شروع کر دیا۔ سچ بولا بچے نے، دوبارہ پھر نہیں آیا، نانی کے یہاں گیا تھا۔ بیٹا کہاں گئے تھے؟ استاذ صحیح میں کہتا ہوں میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا تھا اس لیے نہیں آیا تھا۔ استاد نے کہا چل بیٹھ جا۔ بچے نے دیکھا کہ سچ بولا تو مار پڑی اور جھوٹ بولا تو بچ گیا۔ اس کا مطلب جھوٹ میں نعوذ باللہ نجات ہے۔ بچہ وہاں سے جھوٹ شروع کرتا ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ بچہ سچ بولے تو اس کے سر پہ ہاتھ پھیرے، دیکھو ماشاءاللہ کتنا اچھا بچہ ہے، سچ بول دیا۔ اچھے بچے سچ بولتے ہیں، سچا بولتے ہیں۔ اور بچے جب کوئی غلطی کریں، صبح کی نماز کے وقت کوئی غلطی کی تو ماں باپ کو چاہیے کہ 2 نماز کا وقفہ گزر جانے دے۔ عصر کے وقت میں جب بچہ موڈ میں ہو، خوشی کے موڈ میں ہو، اس وقت کہنا چاہیے کہ میرا بچہ بہت اچھا ہے، بیٹا ٹی وی نہیں دیکھنی چاہیے، اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ پھر غصے ہو جائیں گے تو، اللہ ناراض ہو جائیں گے تو، کیا اللہ کو غصے کرنا ہے؟ کیا اللہ کو ناراض کرنا ہے؟ بچہ کہے گا نا میرا بیٹا بہت اچھا ہے، اب ٹی وی نہیں دیکھے گا، اور کتنا اچھا بچہ ہے، میرا بچہ تو سچ بولتا ہے۔ اب بچہ جو ہے ماں باپ کی بات پر غور کرے گا۔ اگر ہر بات پہ غصے ہونا شروع کر دیا کہ بیٹا تو نے یوں کیا اور بیٹی تو نے یوں کیا، تو آج 20% بچی بگڑی تھی نا تو کل 30% بگڑ جائے گی، پھر 40% بگڑ جائے گی، پھر 50% بگڑ جائے گی، پھر بچہ 60% بگڑ جائے گا، پھر وہ آپ کے سامنے بولنا شروع کرے گا، پھر وہ آپ کا مقابلہ کرنا شروع کرے گا، یہاں تک کہ آپ کے رونے کے دن آئیں گے۔ اگر تربیت کرنے کا انداز ٹھیک نہیں ہوگا، اللہ سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ پیارے اللہ مجھے میرے شوہر اور میرے بچوں کے ساتھ کس طرح رہنا، اور میرے شوہر اور میرے بچوں کو میرے ساتھ کس طرح رہنا، اللہ ہم دونوں کو اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائیے، اور ہم لوگ دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح رہنا اس کی آپ توفیق اور سعادت عطا فرمائیے۔ اللہ سے دعا بھی کرتے رہے اور بچے کو سچ بولنا سکھائے۔ پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت شیخ مولانا
عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جو اتنے اونچے مقام پر پہنچے، پیچھے ماں کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ ہر کامیاب مرد کے پیچھے اکثر کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، یا تو ماں کی شکل میں، یا بیوی کی شکل میں، یا بہن کی شکل میں۔ ہر کامیاب مرد کے پیچھے اکثر کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ وہ ڈاکوؤں کی جو پوری جماعت پیران پیر کے ہاتھ پر جو توبہ کی تھی، وہ کیا بات تھی کہ پیران پیر نے سچ بولا تھا۔ وہ 10 سال کی عمر، اور ماں نے کیا کہا تھا؟ بیٹا جھوٹ نہ بولنا، اور وہ سچ بولنے کی برکت سے ڈاکوؤں کی جماعت نے توبہ کی۔ 10 سال کے بچے کے ہاتھ پہ اتنے لوگ توبہ کر رہے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان سے کتنا بڑا کام لیا۔ آج بھی بچے پیران پیر جیسے بن سکتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اور اس نے اپنے خزانے بند نہیں کر لیے کہ اب قیامت تک کوئی پیران پیر جیسا آئے گا ہی نہیں۔ نہ اس کے خزانے کھلے ہوئے ہیں، وہ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پیران پیر کی ماں کے جیسی کوئی ماں بھی تو ہو۔ جو ماں سے تو میں کہنا چاہوں گا، چھوٹے بچے ہوں، بچے پیٹ میں ہوں، ماں کے لیے جو ہے پہلا مدرسہ کہتے ہیں، ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے۔ نہ ماں کا پیٹ بچے کے لیے پہلا مدرسہ ہے، ماں کی گود یہ دوسرا مدرسہ ہے۔ ماں جو ہے جب وہ حاملہ ہوتی ہے تو اس وقت جو وہ عمل کرتی ہے پریگننسی کے زمانے میں، تو اس کا بچے کے اوپر بہت ہی اچھا اثر پڑتا ہے۔ روزانہ سورہ یوسف پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ یہ ایسی اولاد دے کہ اسے تیرے ولیوں میں سے بنا، تیرے مقبول، تیرے محبوب اور تیرے چہیتے اور تیرے لاڈلے بندوں میں سے بنا۔ تو ہم جب اللہ سے دعا کریں گے اور روزانہ سورہ یوسف وغیرہ کی تلاوت کریں گے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بچے کے اندر نکھار پیدا ہوگا، اور پھر یہ بچہ جب باہر آئے وضو کے ساتھ دودھ پلائیں، بسم اللہ پڑھ کے دودھ پلائیں، ذکر کرتی کرتی دودھ پلائیں، جو ماں ذکر کرتے کرتے دودھ پلائیں، اور جو ماں واٹس ایپ اور چلاتی چلاتی سیریل دیکھتی دیکھتی دودھ پلائے، دونوں کے بچوں کی تربیت میں تو فرق ہوگا نا۔ کوشش کریں بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے بنگال کا سفر کیا، 7 لاکھ ہندو مسلمان ہوئے، 70 لاکھ مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت توبہ کی، گھر آئے تو بہت خوشحال۔ ماں نے کہا بیٹا معین الدین کیا بات ہے، بڑے خوش نظر آتے ہو۔ تو کہنے لگے، پورا سفر کی داستان سنائی اور کہا ماں میں خوش نہ ہوں تو پھر اور کیا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا معین الدین اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو تیری ماں کا کمال ہے۔ کہنے لگے امی جی آپ کا کمال کیسے ہے؟ ماں نے کہا بیٹا معین الدین جب تو چھوٹا تھا نا، تیری ماں نے تجھے کبھی بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا تھا، یہ اس کی برکت ہے۔ کہاں ہے ایسی مائیں، اور کہاں ہے ایسی مائیں؟ بایزید بستامی کی ماں جیسی ماں کہاں ہے، اور بشر حافی کی ماں جیسی ماں کہاں ہے؟ آج بھی اگر مائیں ایسی ہو جائے تو دنیا کو دوبارہ خواجہ نظام الدین اولیاء جیسے دیکھنے کے ملیں گے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جیسے، حضرت جی مولانا الیاس صاحب جیسے، حضرت جی مولانا یوسف صاحب جیسے، حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب جیسے، حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ جیسے امت کو دوبارہ دیکھنا نصیب ہوں گے۔ اگر مائیں ایسی ہو جائیں تو ایک بات یہ طے کریں کہ انشاءاللہ بچوں کی اچھی تربیت کریں گے، اور بار بار غصے ہونا بچے پر، یہ بچے کے دل میں نفرت ڈال دیتا ہے۔ کوشش کریں بچوں کی تربیت کا سلیقہ یہ اللہ سے مانگیں۔ اور ایک بات یہ آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ کام کو وقت پر سمیٹنے کی عادت ڈالیے۔ گھر کا کام کاج یہ بہت بڑی عبادت ہے، اس کو آپ معمولی نہ سمجھیں۔ صحابیات گھر کا کام کاج خود کیا کرتی تھی۔ گھر
میں جھاڑو لگاتے وقت اللہ سے یہ دعا بھی کریں کہ اللہ میں اپنے گھر کی صفائی کر رہی ہوں، آپ میرے دل کو بھی صاف کر دیجئے، آپ میرے دل کو بھی صاف کر دیجئے۔ عورتیں گھر کی صفائی میں 2-3 گھنٹے لگا دیتی ہیں، اچھی بات ہے، میں منع نہیں کرتا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایک کاش اپنے دل کی صفائی کے لیے بھی جو ہے وہ کوئی وقت نکالتی، اپنے دل کی صفائی کے لیے بھی جو ہے کچھ وقت نکالتی تو دل کی دنیا بدل جاتی۔ برتن صاف ہوتا ہے مانجنے سے، اور کپڑے صاف ہوتے ہیں شرف اور صابون سے، یہ دل صاف ہوتا ہے استغفار سے، ندامت سے، اللہ کے سامنے رونے سے۔ ایک اور بات یاد رکھ لیجئے کہ خاوند کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کرے۔ عورت جو ہے یہ 2 منٹ کو بہت ہی قیمتی سمجھے۔ 1 منٹ وہ جب خاوند گھر میں آتا ہے، دوسری منٹ وہ جب خاوند گھر سے باہر جاتا ہے، شوہر کے گھر میں آنے کا وقت، شوہر کے گھر سے جانے کا وقت، یہ دونوں وقت کو بہت اہمیت دے۔ یہ 2 منٹ آپ کے گھر میں پورے 24 گھنٹے کی لائف میں ایک بہار لا دے گی، اور روزانہ گھر میں ایک محبتوں والا ماحول قائم ہوگا۔ شوہر آئے نا، فوراً شوہر کو لینے کے لیے دروازے تک جائے، شوہر سلام کرے، سلام کا جواب دے، وہ نہ کرے تو آہستہ آہستہ سکھانے کی کوشش کریں، مسکراتے ہوئے چہرے سے شوہر کا استقبال کریں۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو اللہ انہیں دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ اکثر گھروں میں جھگڑے اس سنت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اپنے شوہر کو جو ہے اہمیت دے، شوہر آئے مسکراتے ہوئے چہرے سے اس کا استقبال کرے، اور فوراً یہ سوال نہ پوچھے میں نے آپ سے فلاں چیز منگوائی تھی وہ آپ لائے یا نہیں لائے، نہ فوراً اس قسم کی باتیں نہ کریں۔ شوہر کے دل کو جیتنے کی کوشش کریں، اس کو اچھی جگہ بٹھائیں، اس کو پانی پلائیں، کیسے ہو خیریت سے ہو، اور جو ہے اس کی تھوڑی خدمت کریں۔ یہ 1 منٹ، اور دوسرا منٹ جب شوہر جا رہا ہو، اس کو دروازے تک رکھنے کے لیے آئے، مسکراتے ہوئے چہرے سے ملے، کہیں کہ سلام کر لیجئے، اور جو ہے دعا پڑھ لیجئے، اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کرے۔ کبھی کبھار ایک بات کہہ دیں، دیکھو آپ حلال روزی کے لیے کوشش کرنا، اگر کسی وجہ سے نہ ملے تو آپ سود اچھی طرح موقع دیکھ کر سمجھا کر کہ آپ جو ہے غلط رقم نہ لانا، غلط پیسے نہ لانا، اور ہماری اس معاملے میں آپ زیادہ فکر نہ کرنا، اور ہمیں حرام رزق نہ کھلانا، سود وغیرہ کی رقم نہ کھلانا۔ ضرورت پڑی تو ہم چٹنی روٹی کھا لیں گے، اور ضرورت پڑی تو ہم فاقہ برداشت کر لیں گے، لیکن غلط رقم ہمارے اور ہمارے بچوں کے پیٹ میں نہ جائے اس کی کوشش کرنا۔ تو شوہر کے اندر بھی ایک جذبہ اور ایک ہمت اور ایک ولولہ آئے گا، اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کریں کہ اللہ دکان پر رہتے ہوئے میرے شوہر کو آپ کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، اور گراہک کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرما، نظر کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، اور انہیں آپ برکت والی حلال روزی عطا فرمائیے۔ عورت کو چاہیے کہ شوہر کے گھر آنے سے پہلے وہ اپنے آپ کو صاف ستھری رکھے، اچھے کپڑے پہن لے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ وہ روزانہ ایک دلہن بن جائے اور وہ دلہن کے ٹائپ کپڑے پہن لے، میں سمجھانا چاہتا ہوں اچھے کپڑے پہنے، ذرا بال بنا لے، اور ہو سکے تو اپنے چہرے پر ذرا پاؤڈر وغیرہ لگاتی ہو وہ لگا لے، کاجل لگاتی ہو جو صحیح ہو وہ لگا لے، ذرا اچھی سی تیار ہو کر اپنے شوہر کے سامنے آئے، تاکہ اس شوہر اس کو دیکھے تو شوہر کا دل خوش ہو جائے۔ یوں فرمایا کہ عورتوں کو چاہیے کہ گھر میں دلہن کی طرح رہے، اور باہر ایک سیدھی سادی ہو کر جائیں، سیدھا سادہ، ڈھیلا ڈھالا، بغیر سیب پڑے ایسا برقع ہو، تاکہ ہمارے برقعے پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے، برقعے پر چمک دمک نہ ہو، ڈیزائن نہ ہو۔ برقعے کا مطلب اپنے آپ کو چھپانا۔ آج کل عورتیں ایسا برقع پہنتی ہیں کہ جس سے نہ دیکھنے والی کی نظر بھی اس پر پڑے، تو یہ تو پتہ نہیں وہ کیا چاہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آپ پردہ کرتی ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور میں آپ کو بتاؤں آپ کا جب انتقال ہوتا ہے اور آپ کی قبر پر بھی پردہ کیا جاتا ہے، وہ بھی ڈیزائن والی چادر نہیں ہوتی، سیدھی سادھی چادر ہوتی ہے۔ کفن کی چادر ڈیزائن والی ہوتی ہے،
کفن کی چادر بھی سیدھی سادی ہوتی ہے، اور آپ کی قبر کے اوپر بھی پردہ کیا جاتا ہے، اور اعلان ہوتا ہے محرم رشتہ دار قریب میں آئے۔ اللہ اکبر! شریعت یہ بھی پسند نہیں کرتی کہ عورت کے انتقال کے بعد اس کے جسم پر کسی کی نظر پڑے، تو زندگی میں شریعت کیسے پسند کر سکتی ہے؟ اور افسوس اس بات کا ہے کہ بہت سی عورتیں برقع ڈیزائن والا پہنتی ہے، سادہ برقع ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتا، لوگ کیا کہیں گے؟ ارے لوگوں کے لیے برقع پہن رہی ہے، لوگوں کی نظر نہ پڑے اس کے لیے برقع پہنایا جا رہا ہے، اور عورتیں ایسا برقع پہنتی ہے تاکہ لوگوں کی نظر پڑے، کلرنگ برقع، ڈیزائن والا برقع، فیشنیبل برقع، اور شادی میں پہننے کا برقع الگ۔ کیا یہ برقع اللہ کے یہاں نجات دلا دے گا؟ کیا ایسے برقعے سے اللہ خوش ہو جائیں گے؟ ارے اللہ کو خوش کرنا ہے اور کام تو ایسا کر رہے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو۔ اس عاجز کی بات پر ذرا غور کرنا، تھوڑی دل پہ لگے گی، دل پہ چبھے گی، تھوڑی تکلیف ہوگی، لیکن انشاءاللہ اللہ کے یہاں یہ باتیں آپ کو جو ہے یہ کام آئے گی، قبر میں یہ باتیں کام آئے گی، دنیا سے جانے کے بعد اس عاجز کو آپ دعائیں دیں گے۔ اور ہمارے یہاں تو عجیب حال ہے، عورتوں کو چاہیے گھر میں دلہن کی طرح رہے، تو عجیب حال ہے، عورتیں گھر میں کام والی کی طرح رہتی ہیں اور باہر دلہن کی طرح رہتی ہے۔ کتنے مردوں کی شکایت ہے، ہماری عورتیں پورا دن نائٹی پہن کر گھر میں جو ہے وہ گھومتی رہتی ہے ایک دم کام والی کی طرح، کہ شوہر کی اچھی نظر بھی اس پر پڑنی ہو تو شوہر 10 بار سوچے۔ ارے اللہ کی بندی، تجھے چاہیے کہ تو شوہر کے لیے زینت اختیار کر، شوہر کے لیے تیار ہو۔ کیا تو سوچ کہ کیا تو شوہر کے لیے کبھی تیار ہوتی ہے؟ یا باہر جانا ہو، جب تو صابن سے منہ دھوتی ہے اور جو ہے اپنے چہرے کو صاف کرتی ہے، بار بار آئینے میں دیکھتی ہے، تو لوگوں کے پاس جانا ہو تو دلہن کی طرح بن کے جاتی ہے، اور شوہر کے پاس رہنا ہو تو ویسے ہی گندے کپڑے اور عجیب و غریب حال چال ہماری۔ میں تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، عورتوں سے گزارش کرتا ہوں کہ شوہر کے سامنے دلہن کی طرح رہے، اس سے بھی آپ کے شوہر کے دل میں آپ کی محبت بڑھے گی۔ ایک بات یاد رکھے، آپ کے لیے پوری دنیا ایک طرف، آپ کے لیے آپ کا شوہر ایک طرف۔ اگر آپ کو یہ دیکھنا ہو اللہ خوش ہے یا ناراض ہے، کیا کریں؟ فرمایا کہ اپنے شوہر کو دیکھ لے، اگر شوہر خوش ہے تو اللہ بھی خوش ہے، اور اگر شوہر ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، اپنے شوہر کو صدقہ خیرات کرنے کی ترغیب دیتی رہے، اپنے شوہر کو صدقہ خیرات کرنے کی ترغیب دیتی رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا، صدقہ دینے سے انسان کے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر کبیرہ! ایک تو ہمارے نبی کا ارشاد وہی کافی تھا، اور ایک تو آقا کا قسم کھا کر کہنا۔ ہمارے نبی کوئی بات قسم کھا کر کہے، او ہو، آقا نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا، صدقہ دینے سے انسان کے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ یہاں پر میں ایک بات آگے عرض کر دوں کہ قسم جو ہے یہ بہت اہمیت کا بہت اہم کام اس وقت کھانی چاہیے، ہر چھوٹی موٹی بات پر قسم نہیں کھانی چاہیے، اور قسم جب بھی کھائیں یہ ہمیں شریعت کی تعلیم ہے، ہمارے نبی کی تعلیم ہے۔ قسم جب بھی کھائیں صرف اللہ کی قسم کھائیں، یہ نہیں میرے شوہر کی قسم، میرے بچوں کی قسم، میری عزت کی قسم، نہ، شوہر قسم جو کھائی جائے گی وہ صرف اللہ کی، اللہ کے علاوہ اللہ کے غیر کی قسم نہیں کھائی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تو آپ کو بھی مشورہ دینا چاہتا ہوں، آپ اپنے شوہر سے مشورہ کریں کہ آپ کو جو خرچی ملتی ہے اس میں 1000 پر 10 روپے للہ اللہ کے لیے نکالنے کی کوشش کرے، انشاءاللہ برکتیں آئے گی۔ جب آپ کو خرچی ملے بسم اللہ بول کر لے، بسم اللہ بول کر، اور اللہ سے دعا کرے اللہ یہ خرچی میں برکت ڈال دے۔ ہمارے یہاں عورتیں کیا سوچتی ہیں، 8000 کے 10,000 ہو جائے، 10 کے 12 ہو جائے، 12 کے 15 ہو جائے۔ 8000 تھے جب بھی پریشان تھی، 10 تھے جب بھی پریشان تھی، 15 ہے جب بھی پریشان تھی، کسی کے یہاں 25 ہے وہ بھی پریشان ہے، 50 ہے وہ بھی پریشان ہے، جھوپڑی والا بھی پریشان ہے، بنگلے میں رہنے والا بھی پریشان ہے۔
عجیب حال ہے. ارے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ یہ خرچی میں آپ برکت ڈال دیجئے، اور اپنے شوہر سے مشورہ کر لے اور 1000 پر 10 روپیہ اللہ کے لیے نکالنے کی کوشش کرے. 10,000 خرچی ملتی ہو تو 100 روپے للہ اللہ کے لیے نکال دے. 5,000 ملتی ہو 50 روپے اللہ کے لیے نکال دے. اور اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں جن کو بیچارے کو خرچی کم ملتی ہے. کتنے ایسے جن کے شوہر نہیں ہے انہیں خرچی نہیں ملتی، کتنے ایسے جن کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، نہ خود کا نہ بھاڑے کا، اور فٹ پاتھ پر ان کی زندگیاں گزر رہی ہے. کتنی وہ عورتیں جو خود محنت کر کے کما رہی ہے. دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں تاکہ اللہ کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق ہو، اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا چاہیے. اور ایک مشورہ یہ دینا تھا کہ اگر گھر بڑا ہو، اچھا بڑا بنگلہ ہو، تو اپنے گھر میں ایک کمرہ نماز کے لیے خاص کر لے، انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا. وہاں کمرے میں کیا ہو؟ فرمایا کہ ایک چھوٹا سا عبادت خانہ جیسا ہو، مصلے بچھے ہوئے ہو، قرآن شریف رکھا ہوا ہو، فضائل اعمال رکھی ہوئی ہو، دینی کتابیں رکھی ہوئی ہو، تسبیحات رکھی ہوئی ہو، مصلے بچھے ہوئے ہو. تو پھر کیا ہو؟ اگر کسی عورت کو یہ دیکھنا ہو کہ میرا اللہ کے ساتھ تعلق کتنا مضبوط ہے، کیا کرے؟ فرمایا کہ مصلے پر اپنا وقت دیکھ لے. مصلے پر جتنا وقت زیادہ ہوگا اتنا ہی اللہ کے ساتھ کا تعلق مضبوط ہوگا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے گھر میں اگر گھر چھوٹا بھی ایک ہی بیڈ روم ہے تو اس میں کوئی ایک جگہ ایسی ہو کہ اس میں مصلی بچھا رہے. ہمارے یہاں صوفے کی جگہ فکس، بیڈ کی جگہ فکس، کھانے کی جگہ فکس، سونے کی جگہ فکس، تیار ہونے کی جگہ فکس، باتھ روم کی جگہ فکس، سب جگہ فکس ہے. سب جگہ انسان وقت پہ چلا جاتا ہے، کچن میں وقت پہ چلا جاتا ہے، جیسے ہی فارغ ہو صوفے پر، کرسی پر، بستر پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے. کیا بات ہے کہ مصلے کی کوئی جگہ فکس نہیں ہے تاکہ مصلے پر بیٹھنے کی عادت پڑے. مصلے پر تو صرف نماز کے وقت بیٹھتے ہیں. ایک کاش ایک جگہ ایسی ہو جہاں مصلی بچھا ہوا ہو تاکہ ہمیں مصلے پر بیٹھنے کی بھی توفیق ہو. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. پہلے کچھ باندیاں ایسی تھی پورا دن اپنے مالک کی خدمت کرتی اور رات اللہ کی محبت میں گزار دیتی تھی. ایک گزارش یہ تھی کہ فون پر مختصر بات کرنے کی عادت ڈالیں. بہت سی عورتیں فون پر لمبی لمبی باتیں کرتی ہے، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ. او ہو کتنی لمبی لمبی باتیں. اللہ تعالیٰ پتہ نہیں سمجھ نہیں آتا کہ کیا باتیں کرتی ہوگی. ایک کے بعد دوسرا فون، دوسرے کے بعد تیسرا فون. کہتی ہے فون فری ہے، ٹائم پاس ہو رہا ہے. ارے دنیا ٹائم پاس کرنے کی جگہ نہیں ہے. فون کا وقت فری ہے تو کیا آخرت کی بربادی کے لیے فری ہے؟ کیا لوگوں کی غیبتیں کرنے کے لیے فری ہے؟ فون پر مختصر بات کرنے کی عادت ڈالے، 2 فائدے ہوں گے. ایک تو وقت بچے گا، دوسرا غیبت نہیں ہوگی. اس وقت کو درود شریف پہ گزار دے. 5-7 ہزار مرتبہ درود شریف جو ہے وہ روزانہ پڑھ لے. اور ایک گزارش یہ کرنی تھی کہ اپنے پاس ایک ڈائری رکھیں اور گھر میں کسی چیز کی کمی ہو، کوئی ضرورت ہو تو اس کو لکھ لیں. نمبر 1 چائے پتی کی ضرورت ہے، نمبر 2 لال مرچ ختم ہو رہی ہے، وہ لکھ لے. بہت سی مرتبہ عورت شوہر سے باتیں کرتی ہے اور کہتی ہے او میں ایک چیز پورا دن یاد کیا تھا پھر بھول گئی. وہ ڈائری بنی ہوئی ہو تو شوہر کو بھی تکلیف نہ ہو. ایک ساتھ وہ چیزیں لا کر دے دے، یا آپ لینے جاؤ تو ایک ساتھ لے کر آؤ. ابھی ایک چیز لے کر آئے، پھر ایک چیز بھول گئے، پھر ٹومیٹو کیچپ بھول گئے، پھر نمک بھول گئے، پھر فلاں چیز بھول گئے. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. اور ایک بات یہ عرض کرنی تھی کہ بچوں کے بارے میں خاوند سے مشورہ کرتی رہے تاکہ خاوند کو لگے کہ یہ مجھے اہمیت دیتی ہے. بچوں کے بارے میں خاوند سے مشورہ کرتی رہے کہ بچے ماشاءاللہ یہ پڑھ رہے ہیں. اور بچے جب اسکول جائیں تو بچوں کو اچھا تیار کرے، بچوں کو وقت دے. اسکول سے آئے جب 5-10 منٹ بطور خاص دے، اس کو محبت دے. جب مدرسے جائے تو اسکول کے وقت میں کیسا تیار کیا تھا اس سے اچھا مدرسے کے لیے تیار کرے. اسکول کی بیگ پیچھے بھراتے کیوں؟ وہ کام آنے والی چیز نہیں ہے آخرت میں. اور 3 سال کا بچہ مکتب بھی جاتا ہے تو تختی سینے پر لگ کر جاتا ہے. کیوں؟ بچے کو پتا ہے کہ یہ چیز میرے کام آنے والی
والی ہے. مکتب جائے آئے, جانے سے پہلے آنے کے بعد اس کو وقت دے, وقت پر ان کو کھانا کھلائے, ان کو سونے سے پہلے سونے کی دعائیں پڑھائے. اتنا عادی بنا دے کہ بچہ خود کہے کہ مما مجھے دعا پڑھاؤ, مما مجھے دعا پڑھاؤ. انہیں جنت کی باتیں سنائے, اللہ کی محبت کی باتیں سنائے, تاکہ بچہ یوں کہے میں اللہ کا ولی بنوں گا, میں حافظ بنوں گا, میں عالم بنوں گا, میں قاری بنوں گا, میں مفتی بنوں گا, میں دین کا جو ہے وہ داعی بنوں گا. بچوں کے لیے دعا کریں, زمزم کا پانی ہو تو نیت کر کے پلائیں, اور بچوں کو بد دعا نہ دے. انشاءاللہ بچوں کی تربیت کے عنوان پر انشاءاللہ ایک مجلس کریں گے. اب جو ہے بدھوار کے دن یہ 4 بجے سے مجلس ہوگی مستورات کی, بدھوار کے دن بطور خاص مستورات کے لیے. اس میں بچوں کی تربیت پر بھی کچھ بات ہوگی اور دوسرے کچھ ٹاپک پر بھی انشاءاللہ بات ہوگی. تو بات چل رہی تھی کہ بچوں کے بارے میں خاوند سے مشورہ کرتی رہے. ایک بات یہ تھی کہ پاکی کے ایام میں خاوند کی ضرورت پوری کرنے میں کوئی تردد نہ کرے, شریعت کی حدود میں رہ کر. اور ایک بات یہ سن لیجئے کہ آپ کو لگے کہ خاوند جب پریشان ہے تو اس کو تسلی دے کہ دیکھو یہ دن بھی گزر جائے گا اور ہر تکلیف کے بعد راحت ہے, انشاءاللہ راحت آ جائے گی, وہ زندگی ایک دن گزر جانے والی ہے, کیا یہ دن نہیں گزرے گا. اس کو تسلی دے, اس سے بھی اس کے دل میں آپ کی محبت بڑھے گی. اور میری دینی ماؤں بہنوں, ایک بہت ہی اہم بات, اپنے دل کا غم فقط اللہ کے سامنے بیان کریں. اپنے دل کا غم, بہت سے غم ہوتے ہیں کہ بھئی یہ غم ہے, یہ تکلیف ہے, یہ تکلیف ہے. کسی کی ساس کے ساتھ نہیں بنتی, ساس کی بہو کے ساتھ نہیں بنتی, نڑن کے ساتھ نہیں بنتی, ڈیرانی کے ساتھ نہیں بنتی, جیٹھانی کے ساتھ نہیں بنتی. سسرال والوں کی طرف سے یہ تکلیف ہے اور ساس کو بہو کی طرف سے یہ تکلیف ہے, یہ اور شوہر کی طرف سے یہ تکلیف ہے. لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے کیا فائدہ, ان کے ہاتھ میں پریشانیوں کا حل ہے ہی نہیں. آج تک لوگوں کو بیان کرتے رہے, کیا پریشانیاں ختم ہو گئی؟ نہ, بلکہ سامنے والا بھی ٹینشن میں آ گیا. ایک کاش تہجد کے وقت میں 4 بجے کا الارم رکھتے ہیں اور جو ہے اچھی طرح وضو کرتی, مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز پڑھتی اور لوگوں کو جو بات کہتی ہے, ایک کاش اتنی باتیں اللہ کے سامنے رکھ دیتی تو اس کی زندگی میں بہار آ جاتی. لوگوں کے سامنے جو باتیں کرتی ہیں, یہ تکلیف ہے, یہ غم ہے, اتنی باتیں اگر اللہ کے سامنے رکھ دیتی اور سچے دل سے دعا کر لیتی تو امید ہے کہ غم ختم ہو جاتے. آج تک جو غم ہے وہ ختم ہو گئے یا بڑھتے چلے گئے؟ بڑھتے ہی چلے گئے. پریشانیاں روزانہ بڑھتی جا رہی ہے. کیا بات ہے, ہم اپنے دل کی باتیں دوسروں سے شیئر کر رہے ہیں, اللہ کے سامنے نہیں رکھ رہے. اللہ کے سامنے بات رکھیں. فرمایا مانگو اسی سے جو دے خوشی سے, اور نہ کہیں کسی سے. اور ایک بات یاد رکھے, اگر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو مخلوق کی اطاعت نہ کریں. بھئی لوگوں کو اس طرح خوش کیا جا رہا ہے کہ اللہ ہی کو ناراض کر دیا. ہو کیا مطلب کا ایسا لوگوں کو خوش کرنا اور لوگوں کے ساتھ اس طرح اخلاق سے پیش آنا, اور یہ تصور کرنا کہ لوگ کہیں گے کتنے اچھے اخلاق والی عورت ہے. یہ تو اپنی آخرت کو برباد کرنا ہے. اخلاق پیش کرے اللہ کے لیے کہ مجھے ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے. اسلام کا جو ہے ایک مضبوط عمل ہے اچھے اخلاق سے پیش آنا, اچھے اخلاق کو اپنانا. اس لیے میں اخلاق پیش کر رہی, یہ نہیں کہ لوگ میری تعریف کریں کہ یہ تو بڑے اچھے اخلاق والی عورت ہے, یہ تو بڑی کھلانے پلانے والی عورت ہے, یہ تو بڑی سخی عورت ہے, یہ تو بڑی ذکر و اذکار والی عورت ہے. اپنی تعریف کروانے کے لیے نہیں, اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑے. کہا نیکی کر دریا میں ڈال, بدی ہو جائے تو جیب میں رکھ. اور آخری بات یہ تھی کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں, بچوں کو بد دعا نہ دے, اور ساس بہو جو ہے یہ آپس میں محبتوں کے ساتھ رہے. اگر ساس بہو کو سگی بیٹی کی طرح سمجھ لے اور بہو ساس کو سگی ماں کی طرح سمجھ لے تو پھر اس گھر سے جھگڑے ختم ہو جائے. جس گھر میں ساس بہو کو تانا دیتی رہتی ہو, برا بھلا کہتی رہتی ہو اور اس کی غلطیوں کو اچھالتی رہتی ہو, اور بہو بھی ساس کی غیبتیں کرتی رہتی ہو, اس کے عیب ہی دیکھتی رہتی ہو, پھر اس گھر میں بہاریں کیسے آئے گی؟ تقریباً کیا نیک گرانہ
کیا بد گھرانہ. اکثر گھرانے کا یہ ماحول ہے، رات سونے سے پہلے میاں بیوی ساس سسرے کی غیبت کرتے ہیں اور ساس سسرے مل کے بہو بیٹے کی غیبت کرتے ہیں، اور غیبت کرتے کرتے دونوں سو رہے ہوتے ہیں. اس گھر پر اللہ کی نظر کرم کیسے ہوگی، اور اس گھر میں بایزید بستامی جیسے کیسے آئیں گے، اور اس گھر میں بہاریں کیسے آئے گی. یوں فرمایا کہ جس گھر میں تصویر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. جس گھر میں تصویر اور کتا ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو جس دل میں غیر اللہ کی تصویر ہوگی اس دل میں اللہ کی محبت کیسے آئے گی. جس دل میں غیر اللہ کی محبت ہوگی، جس گھر میں تصویر ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو جس گھر میں ٹی وی ہو اس گھر پر اللہ کی کیسی لعنت برستی ہوگی، آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں. وہ گھر میں کیا میاں بیوی میں محبت ہو جائے، کیا گھروں میں بہار آ جائے، کیا ان کے گھروں میں نکھار آ جائے. ارے میں نے دیکھا اس گھر میں اکثر جو ہے پریشانیاں چلتی رہتی ہے، کوئی نہ کوئی تکلیف. جب سے ٹی وی آئی اس وقت سے اندازہ کریں تو چاہے پیسہ آ رہا ہو لیکن تکلیف بڑی سے بڑی، یہ آپریشن، یہ تکلیف، یہ بیماری، یہ بچہ گر گیا، یوں ہو گیا. جتنا بھی پیسہ ہو وہ گھر والے ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں. 2 کام بنانے جاتے 4 کام بگڑ جاتے ہیں، 4 کام بنانے جاتے 8 کام بگڑ جاتے ہیں، اور ان کو موت کے وقت کلمہ ملنا بھی بہت ہی زیادہ مشکل ہے. اور پتہ نہیں ان کا قبر میں کیا ہوگا، اللہ کے یہاں کیا ہوگا. اگر گھر میں یہ مصیبت اور یہ شیطان ہو، اس کو پہلی فرصت میں نکالو، اس کو پہلی فرصت میں نکالو. اگر شوہر نہ مانے، سماچار کا بہانہ کرے تو اللہ کے سامنے رٹ لگاؤ. ارے آپ تو کیا نہیں کر سکتی ہو، آپ تو شوہر کو ہر چیز منا لیتی ہو، باہر سے کیا لانا ہے آپ منا لیتی ہو. ارے ایک لطیفہ یاد آیا. ایک چھوٹے بچے نے اپنی ماں سے کہا کہ امی میں اتنا بڑا کب ہو جاؤں گا کہ آپ کو پوچھے بغیر باہر جا سکوں. تو اس کی ماں نے کہا بیٹا چپ رہے، ابھی تک تو تیرا باپ بھی اتنا بڑا نہیں ہوا کہ مجھے پوچھے بغیر باہر جا سکے. بیٹا تیرا ابا بھی پوچھ کے جاتے، تو کہاں سے اتنا بڑا ہوگا. تو گھر میں تو آپ کی چلتی ہے. ایک بادشاہ کے گھر میں بھی عورت کی چلتی تھی. تو بادشاہ نے ایک مرتبہ اعلان کیا، اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ گھر میں اس کی چلتی ہو اس کی عورت کی نہ چلتی ہو تو بادشاہ کے شاہی خزانے سے اس کو بڑا انعام دیا جائے گا. بادشاہ کو بھی پتا تھا کہ اکثر گھروں میں عورتوں کی چلتی ہے، ہوم منسٹر کی چلتی ہے، وہ مردوں پر حاوی ہوتی ہے. تو اس نے اعلان کیا کہ اگر کسی گھر میں شوہر کی چلتی ہو اور وہ پروف سے ثابت کر دے تو بادشاہ کے شاہی خزانے سے اس کو بڑا انعام دیا جائے گا. بہت سے لوگ آئے، بیوی کو سمجھایا کہ دیکھ گھر میں چلتی تو تیری ہی ہے لیکن تو ذرا ثابت کر دینا کہ گھر میں میری چلتی ہے تو بادشاہ کی طرف سے بڑا انعام ملے گا، تیرا بھی کام ہو جائے گا، میرا بھی کام ہو جائے گا. بہت سے لوگ آئے، بادشاہ نے باتوں میں گما گما کر ان کو پکڑ لیا، اور پکڑا گئے تو خالی ہاتھ جانا تو اچھی بات نہیں، سب کو سیب دے دیا، ایپل دے دیا، سفرجن دے دیا، اور بولا جاؤ آپ کے گھر میں آپ کی بیوی کی چلتی ہے. ایک شخص نے بہت ہی پکے پروف سے ثابت کر دیا کہ دیکھو بادشاہ میرے گھر میں میری چلتی ہے. بادشاہ نے کہا بالکل صحیح بات ہے، آپ کے گھر میں آپ کی بیوی کی نہیں چلتی. کہا کہ انہیں شاہی خزانے سے بڑا انعام دیا جائے. تو بلیک کلر کا جوان گھوڑا اس کو انعام میں دیا گیا. اب گھوڑا اس زمانے کی سب سے قیمتی سواری، اس زمانے میں گدھے بھی چلتے تھے، کھچر بھی چلتے تھے، اونٹ بھی چلتے تھے، اونٹنیاں بھی چلتی تھی. تو گھوڑے یعنی اس زمانے کی مرسیڈیز، جس طرح ہمارے یہاں ابھی نینو بھی چلتی ہے، i20 بھی چلتی ہے، سینٹرو بھی چلتی ہے، اوڈی بھی چلتی ہے، مرسیڈیز بھی چلتی ہے. ظاہری بات ہے اوڈی اور مرسیڈیز کا مقام اونچا ہے. تو جو ہے وہ اس کو قیمتی سواری بلیک کلر کا گھوڑا دیا. وہ گھر میں گیا اور کہا دیکھ میں جیت کر آیا اور بادشاہ نے مجھے انعام دیا. بولے انعام میں کیا لائے؟ کہا کہ میں بلیک کلر کا گھوڑا لایا. کہا ہو گھوڑا تو چاہیے ہی تھا لیکن بلیک نہیں، وائٹ کلر کا، سفید کلر کا گھوڑا چاہیے تھا، کالے رنگ کا نہیں. بادشاہ کے پاس کیا کمی ہے؟ جاؤ بادشاہ کے پاس اور بادشاہ کو جا کر کہو کہ آپ کو کیا تکلیف ہے، آپ سفید رنگ کا گھوڑا دے دو.
بادشاہ تو وہیں بیٹھا تھا، یہ فوراً بادشاہ کے پاس گیا. بادشاہ نے کہا ابھی آپ کو انعام دیا، اب آپ کیسے آئے؟ کہا کہ بادشاہ سلامت، وہ ذرا ایک معذرت تھی کہ آپ نے جو بلیک کلر کا گھوڑا دیا تھا وہ ذرا سفید کلر کا دے دو. اچھا بھائی، سفید کلر کے گھوڑے کی آپ کو کیا ضرورت پیش آئی؟ کہا کہ وہ میری بیوی نے کہا بلیک نہیں سفید لے آؤ. بادشاہ نے کہا چل گھوڑا جمع کروا، اس کا مطلب یہ کہ تیرے گھر میں بھی تیری چلتی نہیں ہے. اس کو ایپل دیا، وہ ایپل لے کے گھر گیا. تو بیوی نے کہا یہ کہاں، یہ کیا لے کر آئے، گھوڑا کہاں ہے؟ شوہر نے کہا چپ چاپ کھا لے، بادشاہ کو پتا چل گیا کہ گھر میں تیری ہی چلتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وزیر نے بادشاہ کو کہا بادشاہ اگر سب کو بکری یا بکری کا بچہ دے دیتے تو آپ کے خزانے میں کیا کمی ہوتی؟ سب کو ایپل دے دیا، بیچارے بڑی امید لگا کر آئے تھے. بادشاہ نے کہا وزیر میں بھی مجبور تھا، میری عورت نے کہا تھا کہ جو بھی فیل ہو جائے سب کو ایپل سیب دینا، اس کے علاوہ کچھ نہیں دینا. تو وزیر نے کہا اس کا مطلب بادشاہ آپ کے گھر میں بھی آپ کی چلتی نہیں ہے. ایک جگہ میں ایک جگہ میں بیان کے لیے گیا تھا، وہاں والوں نے کہا کہ مولانا سنڈے کے دن، اتوار کے دن جو ہے اگر آپ کا بیان جو ہو جائے تو مجمع کو بہت فائدہ ہو. تو میں نے آہستہ سے کہا کہ بھائی سنڈے کا دن تو ذرا فیملی کے لیے رکھا ہے، فیملی کو وقت دیتا ہوں. پیچھے سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ مولانا کو بھی سیب دے دو، مولانا کو بھی ایپل دے دو. اللہ اکبر کبیرہ. خیر، اللہ تعالی ہمارے گھر میں ایک محبتوں والا ماحول قائم فرمائے. دعا کرے، تہجد کا اہتمام کرے، اول وقت میں نماز پڑھے انشاءاللہ. اب یہ آج رات میں بھی مجلس ہوگی اور اس میں ذرا بچوں کو والدین کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے، شوہر کو بیوی کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے، ایک شوہر کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے، وہ مجلس ہوگی. وہ پوری فیملی کے لیے، آپ سب لوگ گھر میں مل کر بیٹھ کر وہ سنیں. وہ روزانہ رات میں 10 سے 10:30 آن لائن مجلس ہوتی ہے. جب تک یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے یہ آن لائن مجلس انشاءاللہ چلتی رہے گی. اور مستورات کی بطور خاص جو مستورات کے لیے مجلس ہوگی اب وہ انشاءاللہ بدھوار کے دن 4 بجے ہوگی، وہ بھی آپ سنیں. اس میں ہم یہ بات کریں گے کہ اب بچوں کی تربیت کیسے کریں اور اللہ والوں کی ماؤں نے کیسی تربیت کی اور ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق کیسے مضبوط ہو جائے اور ہمارا کانٹیکٹ اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے. اپنے ایمان کو مضبوط کرے، عمل صالحہ کرتے رہے، ہر وقت اللہ کی یاد میں رہے. اللہ تعالی ہمیں مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. ہاتھ اٹھائے دعا کر لیجئے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. پیارے اللہ رحیم مولا کریم آقا، اللہ یہ بہت سی مائیں بہنیں مستورات یہ آن لائن مجلس جو ہے یہ سن رہی ہے اور آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائی ہوئی ہے. پیارے اللہ، عورتیں تو دنیا والوں کے سامنے کوئی بات رکھے تو دنیا والوں کو بھی رحم آ جاتا ہے. یہ تو آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائی ہوئی ہے. پیارے اللہ، ان عورتوں پر رحم فرما، انہیں بہترین زندگی عطا فرما. اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. پیارے اللہ، اپنی محبت عطا فرما، اپنا تعلق عطا فرما. یہ کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما. پیارے اللہ، شوہروں کے دل میں، پیارے اللہ، یہ عورت اور میاں، شوہر اور میاں بیوی میں اللہ آپس میں ایک محبتوں والا ماحول قائم فرما. دونوں کو کس طرح آپس میں رہنا ہے اس کی دونوں کو صحیح سمجھ عطا فرما. اور ایک ماں کو بچے کے ساتھ کس طرح رہنا اور بچے کو ماں کے ساتھ کس طرح رہنا، اللہ دونوں کو اس کی صحیح سمجھ عطا فرما. گھر کے ماحول کو ایک بہترین ماحول بنا، ہمارے گھر کے ماحول کو مدنی ماحول بنا، ہمارے گھر کے معاشرے کو مدنی معاشرہ بنا. ہمیں آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. آپ بھی ہم سے خوش ہو جائیے، آپ کی مخلوق کو بھی ہم سے خوش کر دیجئے. ایسی قابل رشک زندگی عطا فرمائیے کہ ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. عورتوں کے دل میں بہت سی باتیں، جائز تمنائیں اور نیک مرادیں ہوگی، اللہ وہ آپ دیکھ رہے ہیں، اپنے خزانے غیب سے پورا فرما. اللہ ان کی ضرورتوں کو پورا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ کتنی عورتیں چاہتی ہیں میرے بچے نیک ہو جائے، اللہ نیک بنا دے. کتنی عورتیں چاہتی ہیں میرا شوہر میرا فرما بردار ہو جائے، ان کے شوہر کو فرما بردار بنا دے. اللہ ہم سب کو برکت والی حلال روزی عطا فرما. پیارے اللہ، ہم کو کسی کا قرض دار محتاج نہ بنا. بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری عطا فرما. مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما. آج کی مجلس کو ذریعہ بنا کر ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ فرما.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس عاجز کے لیے بھی آپ لوگ دعا فرمائیں. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مکرمی سامعین، ایک خاص اور ضروری اعلان یہ ہے کہ اس پورے پروگرام کی ویڈیو فیضان فاروق بھائی سائیکل والے ان کے یوٹیوب چینل پر پورا پروگرام انشاءاللہ مل جائے گا.